تمامی ماتمی دستوں سے گزارش ہے انجمن خیر ماتمی کے تمامی ممبران سے برائے کرم آپ حضرات اپنے ماتمی دستے کے ہمراہ تشریف لے ہیں۔ انجمن بچہ بزرگی فیض آباد، انجمن عزائے حسین جلال پور، انجمن رضائے حسین جلال پور، انجمن سجادیہ سجاباد کے تمامی ممبران سے ماتمی دستے سے عزیزداروں سے گزارش ہے کہ وہ آمادہ رہیں گے۔ آپ کے سامنے تبرکات برآمد کیے جائیں گے جن کی آپ زیارت کر سکیں گے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسہ لینے بھی چل کے آتی۔ بڑی دیر سے آپ انتظار کر رہے تھے، انجمن خیر ماتمی کو سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے شبیہ تابوت، شبیہ بستر بیمار کربلا جس کی آپ زیارت کریں گے۔ ابھی آپ کے سامنے ہاتھوں میں چراغ لیے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور اس کے پیچھے شبیہ بستر بیمار کربلا۔ 1400 سال کے بعد حسینی عزاداروں کے بیچ جب کربلا سنایا جاتا ہے تو وہ تڑپ جاتے ہیں۔ آج شبیہ بستر بیمار کربلا کو اٹھانے کے لیے بڑے جوان اندر موجود ہیں جو شبیہ بستر بیمار کربلا اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے۔ لیکن کل عصر عاشور حسین غریب کی شہادت کے بعد جلتے ہوئے خیمے سے زینب اپنے پشت پہ اپنے بھتیجے کو لے کر کے آئی۔ اس امام کا ماتم ہے کہ جس امام نے منصب امامت جب سنبھالی تو بیویاں سامنے کھڑی ہوئی تھیں، بچے سامنے کھڑے تھے، رو رو کے پوچھتے تھے خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلے۔ سجاد غریب نے رو کے آواز دی کہ اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ ارباب اعزاء، یہ عجیب مرحلہ ہے، عجیب منظر ہے، آپ کے سامنے تبرکات آئیں گے۔ ایک بات کہہ دوں آپ سے، تاریخ کہتی ہے کہ جب خیموں کو آگ لگا دی گئی، زمین کربلا کو زلزلہ آ چکا، حسین پس پشت ذبح کر دیے گئے تو لعین آگ لیے ہوئے خیموں کی طرف دوڑے ہیں۔ 4 برس کی حسین کی بیٹی اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی میں دیکھیں گے آپ تبرکات میں شبیہ ذوالجناح جس کی آپ زیارت کریں گے، اس نے اپنی پیشانی پر حسین غریب کا خون ملا، دوڑتا ہوا خیمے کی طرف بڑھا۔ 4 برس کی حسین کی بیٹی، خدا کسی کو ایسا انتظار نہ کرائے، جس نے اپنے بابا کو رخصت کیا تھا اور کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا۔ حسین غریب کی شہادت کی خبر سنی تو کہتی ہے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اپنی پیشانی پہ خون مل کر یہ ذوالجناح آیا، 4 برس کی حسین کی بیٹی دوڑی ہوئی آئی، آ کے کہتی میرا بابا کہاں ہے؟ پیشانی پہ خون دیکھا، دوڑی ہوئی پھوپھی کو بتانے کے لیے آئی، خیمے میں خبر دینے آئی، لیکن جب تک یہ خبر دیتی خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی۔ گھبرائے ہوئے بچے خیمے میں ایسے بکھر گئے تھے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جایا کرتے ہیں۔ ایک ایک خیموں میں آگ لگائی جاتی رہی، ساری بیویاں ایک خیمے سے بچوں کو سنبھالتے ہوئے دوسرے خیمے میں۔ عزیزوں ایک بات کہہ دوں، آپ سماعت کر لیں، تاریخ کہتی ہے جس وقت خیمے جلائے گئے اس وقت خیمے میں 65 بچے تھے، لیکن عصر عاشور کے بعد جب شام تک کا سفر طے کیا ہے تو ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا تھا، ہائے ہمارا آنا قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، آئے ہیں تو گودی ویران ہو گئی ہے۔ خیمے جل رہے تھے، گھبرائے ہوئے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا، علی کی عصمت ماں بیٹی، جس کے گھر سے جنازوں کا ایک سلسلہ ہے، جس نے ماں کا جنازہ دیکھا، بابا کے سر پہ ضربت دیکھی، بھائی حسن کے جنازے پہ تیر دیکھے، جس نے حسین کو روتا ہوا دیکھا اور لاشیں اٹھاتا ہوا دیکھا، اور وہ زینب اکیلی ہے۔ سو گواروں کس بات کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟
میں ایک بات کہہ دوں، اتنے بڑے مجمع میں ابھی آپ محسوس صرف اتنا کریں کہ خدا نہ کرے کبھی کوئی بھائی اپنے کسی بہن کے ساتھ بازار سے گزر رہا ہو اور اچانک بازار کا ماحول خراب ہو جائے تو بھائی بہن کا بازو پکڑ کے کہے گا بہن گھبرانا نہیں میں ہوں، ماں کے ساتھ ہوگا تو کہے گا اماں گھبرانا نہیں میں ہوں، گھر والوں کے ساتھ ہوگا تو یہی تو کہے گا نا گھبرانا نہیں میں ہوں۔ اب جو منزل ہے تو زینب آواز دے رہی ہے بیویوں گھبرانا نہیں میں ہوں۔ اے میرے لال سجاد، خیمہ جل رہا تھا، بستر جلنے لگا، زینب شہزادی دوڑی بھی آئیں کہ آ کر کے جلتے ہوئے بستر سے سجاد کو اٹھا لے تو کیا دیکھا 4 برس کی سجاد کی بہن شانہ ہلا کے کہتی تھی ہے کوئی جو میرے بھیا سجاد کو بچا لے؟ چچا عباس بازو کٹا کے فرار پہ سو گئے ہیں، قیامت آ جائے گی تبرکات آنے والے، ہے کوئی جو میرے بھیا سجاد کو بچا لے؟ زینب شہزادی دوڑی بھی آئیں، آواز دیا سکینہ بیٹا خیمہ جل رہا ہے۔ سجاد غریب سے پوچھا میرے لال خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ آواز دی پھپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، اب ذرا سماعت کیجئے گا کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا۔ ارباب اعزا جیسے ہی کہا شہزادی کہتی سکینہ بیٹا تو خیمے سے باہر نکل۔ علی کی پوتی، حسین کی بیٹی، عباس کی بھتیجی آواز سنی پھپھی اماں رو کے کہتی بیٹا خیمے سے باہر نکل۔ یہ بی بی چند قدم چلی واپس پلٹ کے آ گئی۔ زینب شہزادی نے پوچھا بیٹا خیمہ جل رہا ہے، آگ لگ گئی ہے، لاڈلی خیمے سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ حسین کی بیٹی کچھ بولتی نہیں ہے۔ پھر زینب شہزادی رو کے کہتی بیٹا خیمے سے باہر نکلو، سکینہ کچھ بولی نہیں۔ زینب شہزادی رو کے کہتی بیٹا میں سجاد کو خیمے سے باہر نکالوں یا تجھے خیمے سے باہر؟ اے بیٹا خیمے سے باہر نکل۔ اب جو سکینہ آگے بڑھی تو کیا دیکھا اکبر کا قاتل سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے، شمر سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو باہر نکلی ہے تو ایک مرتبہ خیموں کی تنابوں میں حسین کی بیٹی گھبرائی ہوئی لپٹ گئی۔ اب جو بی بی خیموں کی تنابوں سے الجھ کے گری تو شمر ملعون نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بی بی کے رخسار پہ جو تماچا مارا تو فرات کا رخ کر کے آواز دیا چچا عباس اے بابا کیا اسی دن کے لیے مقتل میں لائے تھے؟ سکینہ کے رخسار پہ نیل کے نشان ابھرے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھائی نے بہن کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا۔ لو ارباب اعزا اب تو سکینہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں، خیمہ جل چکا ہے، رات کا سناٹا ہے، شام غریبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بے ردا سجاد خاک کربلا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیجئے روگواران امام مظلوم کربلا، بڑی قیامت کی گھڑی ہے، امام سجاد کے شبیہ بستر بیمار کربلا کی آپ زیارت کرنے والے ہیں۔ ایک آخری منظر پیش کر دوں، دل پھٹ جائے گا آپ کا۔ ایک بہن کا عالم یہ ہے کہ وہ تماچے کھا رہی ہے، ایک بہن کا عالم یہ ہے کہ وہ مدینے میں انتظار کر رہی ہے۔ اے ارباب اعزا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے سوگواران امام مظلوم کربلا، بڑی قیامت کی منزل ہے، خیمہ جل چکا، سکینہ کے رخسار پہ نیل کے نشان ابھر چکے، ہائے وہ بیویوں کی چادریں چھینی جا چکی، رات کا سناٹا ہے، زینب پہرا دے رہی ہے۔ فضہ نے آ کر کے کہا بی بی بچے کروٹیں بدل رہے ہیں، شہزادی بچے کروٹیں بدل رہے ہیں، عباس کا لہجہ سن کے سونے کے عادی ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے جلے ہوئے خیموں کی تنابیں اٹھائیں، فرات کا رخ کیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کے آواز دیا الحافظو والحفیظو الحافظو والحفیظو۔ اللہ جانے زینب شہزادی کس لہجے میں کتنا کرب تھا، کتنا کرب تھا کہ بی بی نے دیکھا ایک گھوڑ سوار چلا رہا ہے۔ زینب نے آواز دی اے گھوڑ سوار ہمارا سب کچھ اجڑ گیا ہے، ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ یہ بچے ابھی ابھی ڈرے سہمے ہوئے بچے جنہوں نے لاشیں اور جنازے دیکھے ہیں، ابھی ابھی یہ گرم ریت پہ انہیں نیند آئی ہے۔ زینب کیسے سمجھائے اور بہلائے؟ دن کے اجالے میں آنا، جو لوٹنا ہے بچا کچھ بھی نہیں ہے، دن کے اجالے میں آنا۔ ارباب اعزا اس گھوڑ سوار میں تابِ ضبط نہ رہی، اس نے چہرے سے نقاب پلٹ دیا۔ جیسے نقاب پلٹا
زینب پہچان گئی. بی بی وہاں سے دوڑی ہوئی آئی جہاں لیلا بیٹھی تھی، رباب بیٹھی تھی، فروا بیٹھی تھی. آواز دیا بیبیوں تم میں سے کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ بیبیوں تم میں سے کسی بیوی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ آواز دی شہزادی بچا کچھ بھی نہیں ہے، لعین سب لوٹ لے گئے. آواز دیا بی بی چادر کا کرو گی کیا؟ چادر تو چھن گئی ہے. کہ کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ آواز دی بی بی کیا کرو گی؟ رو کر کے زینب شہزادی کہتی میرا بابا علی آیا ہے. میں بابا کے سامنے کبھی بے ردا نہیں گئی، میرا بابا علی آیا ہے. اللہ اکبر. اے سوگواران امام مظلوم کربلا آ گئے علی. زینب کی امداد کے لیے سکینہ آواز دے رہی ہے ہائے میرا بابا. پھوپھی اماں نے آواز دی، دادا مدد کے لیے آ گئے. میرا بابا پسے گردن ذبح کیا جا رہا تھا، میں آواز دے رہی تھی. لو سوگواران امام مظلوم کربلا وہ بچی روتی ہوئی آ گئی، زندان شام میں مر گئی. سجاد نے ہتھکڑیوں والے ہاتھوں سے اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا، روتے ہوئے آواز دی ارے جسے مرنا تھا وہ زندہ رہ گیا، جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی. مگر بی بی نے ایک ہی بات کہی ہے بھیا اگر میرے مرنے کے بعد اگر تبرکات جو لوٹے گئے ہیں واپس مل جائیں تو اس میں میری چادر ہوگی. اس چادر کو لینا، میری تربت پہ نہ ڈالنا، اس چادر کو کربلا لے جانا. بابا سے کہہ دینا بابا تیری بیٹی نے تیرے لیے کفن بھیجا ہے. اللہ اکبر. لیجئے وہ تبرکات آ رہے ہیں آپ کے سامنے. عصر عاشور کا ہنگامہ ہے، خیمے جل چکے ہیں. مدینے سے آنے والے جنہوں نے مدینہ چھوڑا تھا کربلا آئے تھے، ذرا دیکھو تو ان کے پاس بچا کیا ہے. ہائے لاشیں ہیں، جنازے ہیں، بے ردائی ہے، رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں. ہائے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق. آج یہ بچے چراغ لے کے آ رہے ہیں، کل سکینہ مختل اندھیری رات بابا کا سینہ ڈھونڈ رہی تھی. ہائے زندان کا اندھیرا، سکینہ کی غربت، آل محمد کی بے کسی. لو سجاد غریب کا پرسہ ہے، تابوت اٹھا ہوگا، آواز دی ہوگی بابا آج ہمارا جنازہ شان سے اٹھا، مگر بابا آپ کا لاشا کربلا میں بے کفن پڑا رہا. ارباب عذاب کے سامنے تبرکات آ رہے ہیں. بس احساس کریے گا یہ فاطمہ زہرا کا وہ چمن ہے جو تاراج ہو گیا. میں عابد کا نوحہ سنانا، کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ. میں بھولا نہیں ہوں وہ گزرا زمانہ، کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ. مدینے میں عابد کا نوحہ سنانا، کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ. مدینے میں عابد کا نوحہ سنانا. مجھے شام والوں نے در در پھرایا، بٹھایا نہ ناقے پہ پیدل چلایا. کبھی کوڑے مارے کبھی تازیانہ، کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ. مدینے میں عابد کا نوحہ سنانا، کہاں میں کہاں شام
چلا ہوں جدھر سے بھی گزرا تماشا بنا ہوں، کسی نے نہ مجھ کو دیا آب دانا، کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ، مدینے میں عابد کا نوحہ سنانا، کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ، مدینے میں عابد کا نوحہ سنانا، میں بابا کا چہلم منانے نہ پایا، صفے غم کہیں بھی بچھانے نہ پایا، ہر ایک غم رہا میرے شانہ بشانہ، کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ، مدینے میں عابد کا نوحہ سنانا، کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ، مدینے میں عابد کا نوحہ سنانا، چلا حلق شبیر پر کند خنجر پھوپھی نے، یہ خیمے سے دیکھا ہے منظر، سنانی قیامت کی مجھ کو سنانا، کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ، مدینے میں عابد کا نوحہ سنانا، کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ، مدینے میں عابد کا نوحہ سنانا، وطن لا نہ پایا بہن کو یہ بھائی سکینہ، جانتی ہوں میں کفن بھی نہیں مل پائے گا، بھائی بیمار ہے کیسے مجھے دفنائے گا، میں پھوپھی قید میں دم میرا نکلتا
تیرا صحرا ماں دیکھ نہ پائی علی اکبر تیرا صحرا ماں دیکھ نہ پائی علی اکبر تیرا صحرا اے لال تجھے بھیج کے صغرا کو بلاتی مہندی تیرے ہاتھوں میں وہی آ کے لگاتی اے لال تجھے بھیج کے صغرا کو بلاتی مہندی تیرے ہاتھوں میں وہی آ کے لگاتی آنچل سے چھپاتی تیری خواہر تیرا صحرا ماں تیرا پائی علی اکبر تیرا صحرا بنائی اسیروں کا تربت پاسو بہانا کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ مدینے میں عابد کا نوحہ سنانا کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ مدینے میں عابد کا نوحہ سنانا امام کو میرے اتارا گیا ہے مجھے غش کی حالت میں مارا گیا ہے ہر ایک پل ستم گر کا مجھ کو ستانا کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ مدینے میں عابد کا نوحہ سنانا کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ مدینے میں عابد کا نوحہ سنانا 72 شہیدوں کے سر تھے سینہ پر نگاہوں میں پھرتا ہے اب تک وہ منظر مجھے دیکھ کر شمر کا مسکرانا کہاں میں کہاں شام کا قید خانہ مدینے میں عابد کا نوحہ سنا